لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہ مسجد اقصی کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا تھا، لنریہ من آیاتنا، کیوں سیر کرائی؟ اپنے بندے کو تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جو آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیہ جملہ ہے۔ آپ نے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مہینے بابرکت ہوں، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ آگے جو ایک فرض روزوں والا مہینہ آ رہا ہے اس کو کما حق ہو اس کے فرائض ادا نہ کر سکیں، اس لیے رجب اور شعبان کے مہینے کی بابرکت مانگی۔ برکت سے مراد یہ ہے صحت و عافیت ہو، اللہ خیر فرمائے اور ہمیں ایک عظیم برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ رجب کے مہینے سے متعلق مختلف جگہوں سے آپ کچھ فضیلتیں، کچھ روایات سنتے رہتے ہیں جن کی اصلاً کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اس میں اتنے نفل پڑھنے ہیں یا یوں روزے رکھنے ہیں یا رات کا قیام کرنا ہے، اور اس طرح کئی باتیں اطراف سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ صحیح احادیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ رہی بات کوئی شخص رات کو عبادت کرنا چاہے رجب کی راتوں میں یا 27ویں رجب میں
تو عام راتوں کی طرح وہ بھی ایک رات ہے، اچھی بات ہے۔ ہر شب قدر است، گر قدر بدانی، ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر آپ اس میں عبادت کرتے ہیں۔ نفلی روزہ رکھنا پورا سال ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی 27 کو بھی رکھ لے، جیسے عام دنوں میں کا روزہ ہے تو 27 رجب کا بھی روزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جو بات ہے، یہ رجب 27 رجب سے متعلق ایک قول ہے، اس میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، حتیٰ کہ شوال کا بھی ہے، دوسرا تیسرا بھی ہے۔ بس بعض نے رجب میں زیادہ رجحان ذکر کیا تو صرف رجب کو ہی معراج کی رات سمجھی گئی ہے۔ پھر یہ بعثت سے پہلے، ہجرت سے پہلے، بعثت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں یہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی، اور بہت اونچی سعادت ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد 13 سال یعنی 10 سال مدینہ طیبہ میں اور 3 سال مکہ مکرمہ میں آپ رہے۔ بعض نے رجب کی تاریخ کے علاوہ معراج کی تاریخ اور زیادہ پہلے بھی بتائی ہے، لیکن سب سے احتیاط والا قول یہ ہے کہ آپ معراج کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ ان 13 سالوں میں شب معراج نہیں منائی گئی، لیلۃ القدر منائی گئی۔ ہر سال جب آپ نے فضیلت بیان فرمائی تو رمضان کی لیلۃ القدر کا اہتمام ہوتا تھا عبادت کا۔ 15ویں شعبان سے متعلق بھی کچھ روایات ہیں تو اس میں بھی عبادت کا کسی حد تک اہتمام تھا۔ اگر یہ رات بھی کوئی اسی طرح کی فضیلت کی حامل ہوتی تو 13 رجب گزر چکے ہیں نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کے بعد 13 سال گزرے ہیں، آپ موجود تھے، اس میں اہتمام ہوتا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور لیلۃ القدر کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کی ہے، تو کوئی شخص عبادت کرنا چاہے، روزہ رکھنا چاہے، وہ عام راتوں کی طرح، عام دنوں کی طرح یہ دن ہیں۔ بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ رجب میں، اس میں معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے کیا عطا ہوا، جس پر امتی عمل کرے اس کی دنیا آخرت سنور جائے۔ اصل تو یہ بات ہے۔ پھر مزید رجب سے متعلق جس طرح یہ باتیں مشہور ہیں، عبادات اور روزے اور یوں اور خاص طرح کی نماز مشہور ہو گئی، اسی طرح رجب میں کچھ ایسی رسمیں بھی ادا کی جاتی ہیں، معلوم نہیں اس کو کنڈے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور وہ کچھ اچھا کھانا پکایا جاتا ہے، دوسروں کو بھی دیا جاتا ہے، اور عجیب اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ عالم بالصواب۔ اس طرح کے رسوم سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ ہر روز اچھا کھانا بنائیں۔ اسلام نے جو کھانے حلال کیے ہیں، حلال کمائی سے ہوں، حلال کھانے ہوں، تو ہر روز اچھا کھانا کھائیں، اسلام تو منع نہیں کرتا۔ ہر روز پڑوسیوں کو کھلائیں دعوت، اور بھی اطراف میں کھلائیں۔ آپ نے اس کو رجب کے ساتھ اور کنڈوں کے ساتھ معنون کیوں کر رکھا ہے؟ بعض نے یہ لکھا ہے واللہ عالم بالصواب کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے رجب میں، تو کچھ لوگ جو چڑ رکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کنڈے کی رسم کرتے ہیں خوشی کے طور پر کہ اچھا ہوا یہ شخص دنیا سے مر گیا ہے،
تو خوش ہو کر یہ رسم کرتے ہیں، اچھا کھانا پکاتے ہیں، پھر لوگوں کو سائڈوں میں دیتے ہیں۔ اور سنی بیچارہ تو اتنا غافل ہے نا جی، اتنا بے علم اور بھولا ہے کہ اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں یہ رسم کیا ہو رہی ہے، کیوں کھانا آ رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے۔ بس وہ جو کر رہے ہیں تو ہمیں بھی بچوں نے کہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور ہم بھی ساتھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھو قرآن تو رزق حلال کی دعوت دیتا ہے، جو چیزیں اسلام نے حلال کی ہیں اب ہر روز کھائیں، ہر روز دعوت کریں، لیکن کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ باتیں کیوں ایسی ہو گئیں، کیوں ان ناموں کے ساتھ مشہور ہو گئی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب کسی کو اگر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھ میں آئے تو وہ تو اس کے اپنی دماغی کمزوری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، معمولی صحابی بھی نہیں ہیں، جن کو ہادیم مہدیہ کا لقب رسول پاک نے دیا، کاتبین وحی میں سے ہیں، اور یہ اس غزوے کے اہم شرکاء میں سے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایک یورپ کی طرف جہاد ہوگا اور سمندری جہاد ہوگا، جو لوگ اس میں شریک ہوں گے وہ مغفور ہیں۔ تو یہ صرف شریک نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ عرض کرتے رہے کہ مجھے آپ بحری بیڑا بنانے کی اجازت دیں۔ حضرت عمر نے اجازت نہیں دی، اس وقت بھی یہ گورنر تھے شام کے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پھر حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ہمیں باہری بیڑا بنانے کی اجازت دیں۔ انہوں نے اجازت دی۔ باہری بیڑے کے موجد بھی امیر معاویہ ہیں، اور یورپ کی طرف جو باہری بیڑے پر سمندری سفر کرنے والا جہادی قافلہ ہے اس کے بھی یہ شریک ہیں۔ تو بہرحال ایک صحابی ہونا ہی مقام اور کمال کے لیے، اعزاز کے لیے کافی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رجب کے ساتھ اس کو بھی خاص کیا اور اس کو کنڈوں کا نام دیا، اور ادھر رجب کے ساتھ کچھ عبادات خاص کر دیں کہ یہ شب معراج ہے، اس میں رات کی عبادت ہے، دن کے روزے ہیں وغیرہ۔ ہر روز آپ عبادت کریں، ہر روز نفلی روزہ رکھیں، لیکن اس کو حدیث کا نام کیوں دیتے ہیں جب وہ صحاح ستہ یا صحاح تسعہ میں 9 حدیث کی بڑی کتابیں، ان میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد دنیا میں، ظاہری دنیا میں تشریف فرما رہے، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا وغیرہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک شخص ہے، اس کے سامنے کچھ اسلامی باتوں کا تذکرہ ہوا اور اسے کچھ بات پتہ تھی، کچھ نہیں پتہ تھی، اس لیے یہ خاموش رہا اور اس نے کوئی آگے اسلامی بات نہیں کی۔ یہ شخص ٹھیک ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو اسلامی بات کا صحیح پتہ نہیں ہے اور وہ ایک سنی سنائی، کچھ سنی تھی، کچھ یاد تھی، کچھ ملا لی اور اس کو یوں بیان کیا کہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ وہ حدیث تو نہیں تھی۔ تو بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے بارے میں جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جبکہ میں نے ایسا نہیں فرمایا، تو یہ شخص سن لے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک شخص ہے جس کو کوئی بات اسلام کی پتہ ہے، نہیں پتہ، یہ ڈر رہا ہے، بات نہیں کر رہا، یہ خیر میں ہے۔ ایک شخص ہے، ایسی کچھ بات سنی، کچھ ملا لی اور اس کو حدیث کے عنوان سے بیان کیا ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اور ایک ایک حدیث پر بہت جرح ہوتی ہے، یہ کس صحابی نے سنی، کتنے صحابہ نے سنی، پھر بعد میں کس نے پڑھی ان سے، پھر بعد میں کس نے پڑھی، ان میں کون کون لوگ ہیں پڑھنے والے،
اور ان کی سیرت کیسی ہے، کردار کیسا ہے، حافظہ کیسا ہے، تقوی کیسا ہے، معاشرے میں، ماحول میں، پڑوس میں رہن سہن کیسا ہے، اس طرح ایک ایک بات کے اوپر محدثین کے جو راوی ہوتے ہیں حدیث کے، اس پر جرح ہوتی ہے۔ پھر اس حدیث کو یہ بڑے حضرات جس میں ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ ہیں، بخاری، مسلم، یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کوئی کسی نے گھڑی نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ عجیب باتیں یوں مشہور ہو جاتی ہیں، شعبان کی رات سے متعلق بھی یوں نمازیں پڑھو، یوں، اس میں مطلق عبادت ہے، اپنی طرف سے یہ شرع نہیں بیان کرنی چاہیے۔ تو رجب کے کنڈوں سے بھی بچنا، اور رجب کے بارے میں اس طرح کی بات کو ذہن میں رکھنا کہ کوئی شرعن اس کا ثبوت ہے عبادت کا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں بے شک ہر روز بات کریں، ہر گھڑی وہ اچھی ہے جس گھڑی میں آپ نے ذکر کیا، عبادت کی، خدمت خلق کی۔ ہر رات وہ اچھی ہے جس میں آپ نے عبادت کی ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے۔ نماز کے لیے بتایا نا کہ وہ استواء شمس ہو یا وہ سورج غروب ہو رہا ہے یا نکل رہا ہے، لیکن آپ مطلق اللہ کو یاد کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے۔ ہر گھڑی قیمتی گھڑی ہے، آپ اس کو قیمتی بنا لیں۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام میں جو ایک بات بیان ہوئی ہے، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اپنے بندے کو سیر کرائی، سارا انتظام کیا اس کے لیے۔ ایک حصہ اس سیر کا مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک کا ہے، دوسرا حصہ مسجد بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کا ہے، تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے عرش الہی تک کا ہے، اور اس میں مکالمہ ہے، بات چیت ہے وغیرہ۔ چوتھا حصہ اس کا واپسی کا ہے، اور نماز پڑھانا، بعض نے پہلے جاتے وقت، بعض نے اکثر نے واپسی کے وقت بیت المقدس میں نماز پڑھانے کی بات کی ہے۔ پانچواں حصہ اس معراج کے سفر کا پانچواں حصہ یہ ہے کہ جب آپ نے واپسی میں آ کر یہ واقعہ بیان کیا تو اس کا تأثر کیا ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، کفار نے کیا کہا، یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لیلا یہ نکرہ ہے، اس کا ترجمہ ہے رات کے کچھ حصے میں یہ سیر کرائی گئی۔ رات کے کچھ حصے میں تو مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک نہیں جا سکتا، وہ بھی اس زمانے کے لحاظ سے مہینے کا سفر تھا، تو پھر وہاں سے آسمان، اور پھر وہ تمام سیر وغیرہ، یہ سب کچھ، ملاقات، بار بار آنا جانا، نماز کی تخفیف، یہ ساری باتیں، اور راستے میں کتنا کچھ دکھایا گیا کہ یہ بے نمازیوں کو سزا ہو رہی ہے، یہ سود خوروں کو سزا ہو رہی ہے، یہ فلانوں کو، چوروں کو سزا ہو رہی ہے، یہ سارا اس رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں یہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو لوگ عقل تک سفر کرتے ہیں تو عقل یہی کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، رات کے تھوڑے سے حصے میں نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ وحی کو امام بناتے ہیں، اسلام نے یہ بتا دیا ہے، ہماری عقل کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی، ہمارا ایمان ہے۔ آپ جب واپسی میں آئے تو جب یہ بات بتائی تو ابو جہل بہت خوش ہوا، اور سب سے پہلے دوڑتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ آپ کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی بڑی سیر ہوئی فلاں، چونکہ وہ عقل تک کا اس کا سفر تھا۔ مسلمان کا سفر عقل سے ماورا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں عقل میں نہیں آتی ہیں، جب قرآن حدیث نے بیان کر دی بس ہمارا ایمان ہے، ہماری صلاحیت اور سمجھ کتنی ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر میرا ساتھی کہتا ہے تو اس سے بھی کہیں اونچی اور بات کہہ رہا ہے تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اسی پر ان کو صدیق کا لقب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا۔ وہ مایوس ہوا، اس کی تو مرضی اور سوچ یہ تھی کہ جب میں یہ ایک انہونی بات کروں گا تو ابو بکر نے جب انکار کر دیا تو اوروں کو پھر دور کرنا اس نبی سے آسان ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے، معراج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا اور اس امت کے لیے اس میں کیا سبق ہے، امتی کے لیے کیا سبق ہے، اصل تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور معراج کا واقعہ بہت لمبا اور تفصیلی ہے، اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میری بھی ایک کتاب اس موضوع پر معراج کے تفصیلی حالات کے لحاظ سے کہ کیسے شروع ہوا، کہاں آپ سوئے تھے، جبرائیل نے کیسے جگایا، براق کس طرح تھی، راستوں میں کتنی ملاقات، ایک ایک کن کن سے ملاقات ہوئی، بہت لمبا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے اوپر ہوتے ہیں تو جبرائیل بھی کہنے لگا کہ بس اس سے آگے اوپر جانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جس کو شیخ سعدی کہتا ہے نا کہ چو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چراتا افتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے جبرائیل تو بڑا مخلص دوست ہے اور راستے سے جدا ہو رہا ہے۔ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ اگر ایک بال برابر بھی جبرائیل آگے جاتا ہے تو اس کے پر جل جائیں گے۔ اس نورانی تجلی سے، جو جبکہ جبرائیل ہے بھی نورانی تجلی سے جبرائیل کے بھی پر جل جائیں گے، بس صرف آپ آگے تشریف لے جائیں گے۔ اور جیسے آپ اوپر جاتے ہیں عرش کے قریب تو آواز آتی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، جو آپ التحیات میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ کون سا عظیم موقع ہے، اس سے اونچا عظیم کوئی موقع نہیں ہے۔ ایک امام الانبیاء کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ شخصی ملاقات ہے، ذاتی ملاقات ہے۔ اس موقع پر بھی شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بلایا۔ ادھر سے تو آواز آئی نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، ادھر سے نبی نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلامتی اور میرے ماننے والے امتیوں پر بھی سلامتی ہو۔ امت کے لیے بھی سلامتی کی دعا۔ اور یہ اتنا عظیم مکالمہ تھا، یہ پہلا مکالمہ ہے کہ اس کو اللہ پاک نے التحیات میں لازم کر دیا ہے۔ عبدہ و رسولہ تک بیٹھنا اور پڑھنا دونوں واجب ہے، اور آخری قاعدے میں بیٹھنا فرض ہے۔ درمیان والے قاعدے میں بیٹھنا عبدہ و رسولہ تک واجب، پڑھنا بھی واجب، اور یہ ادب کے ساتھ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ آواز آئی ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرشتے تو اعزاز میں سدرۃ المنتہا وغیرہ ان کی طرف سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ اور اس کے آج رسول کی ملاقات ہو رہی ہے، وہ اللہ برحق وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا یہ آخری پیغمبر ہے جو اس کا بندہ عبد ہے۔ یہ تینوں جملے ہیں۔ اشہد کا جملہ فرشتوں کی طرف سے، السلام علیکہ نبی پاک کو خطاب ہو کے ہوا، یہ اللہ کی طرف سے، اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آپ نے اپنے امتیوں کو بھی اس سلامتی اور رحمت کی دعا میں شریک کیا ہے۔ دیکھیں، جب کسی بڑے بندے سے ملاقات ہوتی، بڑے بندے سے بات کر رہا ہوں، تو راستے میں کوئی کسی نے کہا بھی ہو تو بندہ راستے والوں کی باتیں بھول جاتا ہے، اپنی بڑے بندے سے مشکل سے کر پاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے، امت کی فکر دیکھیے کہ اس اتنے اونچے اعزاز میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ امتی پر بھی کوئی حق ہے، امتیوں کے اوپر بھی حق ہے کہ جس نبی نے اتنے اونچے مقام میں بھی امتی کو نہیں بھولا، تو امتی تو تھوڑی 5 روپے کے فائدے، 5 روپے بھی آج کل کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن 5 روپے کے فائدے میں بھی امتی نبی کی سنت کو، اسلام کی ہدایات کو چھوڑ دیتا ہے، دنیاوی مفاد۔ آپ کا فرمان ہے نا، مجھے اپنے امتیوں کے گمراہ ہونے میں جو خطرہ ہے وہ یہ کہ ان میں حب دنیا آئے گی۔ جب حب دنیا آ جائے گی تو امت گمراہ ہوگی۔ حب دنیا کیا مطلب؟ دنیا کمانا تو جائز ہے، پیسے ہوں گے تو سوٹ لیں گے، بوٹ لیں گے، مسجد بنائیں گے، تعمیرات کریں گے، خیرات کریں گے اپنے یہاں۔ حب دنیا جو ناجائز طریقے سے کمائی جائے، ناجائز خرچ کی جائے اور اس میں حق اللہ اور حق العبد کو ضائع کیا گیا ہے، وہ حب دنیا ہے جو اسلام سے دوری کا سبب بن رہی ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ حب دنیا راس کل خطیہ ہے۔ جی آگے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصی القاب سے نوازا۔ فرمایا اتخذتک خلیلا و نبیا، اے آخری پیغمبر، ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، نبی بنایا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے پوری کائنات کے لیے آپ کو اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو روشنی والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ کفر و ظلم کی تاریکیوں میں، بدعات و رسومات کی تاریکیوں میں جو راستہ بھولے ہوئے ہیں، آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے کہ انہیں راستہ دکھائیے۔ ارسلناک للناس کافۃ بشیرا ونذیرا، جو بات مانتے جائیں میرے آخری حبیب کی، ان کو بشارت سناتے جائیے۔ جو آپ کی بات کو نہ مانے عقیدتاً یا عملاً، انہیں خوف دلائیے، انہیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیے۔ بشیرم و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ کو دعوت دینے والا پیغمبر بنا کر بھیج رہا ہوں، اس اونچے منصب پر آپ کو فائز کر رہا ہوں، آخری پیغمبر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ مختصر سی زندگی پا کر آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا، لیکن آپ کو اتنی قیمتی جماعت عطا کروں گا کہ ہر صحابی تیرا داعین اللہ بن جائے گا، اور سراج منیر بناؤں گا، ایسا چراغ بناؤں گا، نورانیت کا روشنی دینے والا، ہدایت دینے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، ایسا سراج منیر بنا کر بھیجوں گا۔ بھلے ظاہری دنیا سے آپ پردہ بھی کر جائیں گے، لیکن آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہمیشہ اپنے ساتھ ہدایت کا چراغ لے کر چلتے رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ سراجم منیرا بنا کر بھیجوں گا۔ شرحت لک صدرا، اور آپ کو شرح صدر عطا کروں گا،
بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں نے تو شرع صدر مانگی ہے، آپ کو صدر عطا کروں گا۔ ادھر دیکھیے نا، اللہ کا کلیم اپنی مناجات میں مصروف ہے، عرض کرتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا کلیم مناجات میں مصروف ہے اور دعا کرتے ہیں میرے رب اپنے کلیم کا سینہ کھول دیجئے، زبان میں فصاحت و بلاغت عطا کر دیجئے تاکہ میں بولتا جاؤں، تیرے بندوں کے دلوں میں میری بات اترتی جائے، میری زبان کی لکمت بھی دور کر دے، میرے سینے کو بھی کھول دے، میرا بھائی ہارون بھی میرا شریک کار بنا دے۔ دعا مانگی اللہ کے خلیل نے، اللہ نے فرمایا قد سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کی درخواست کو قبول کر لیا ہے، آپ کو شرع صدر بھی عطا کر دیا ہے، زبان کی لکنت بھی دور کر دی ہے، فصاحت و بلاغت سے بھی ہمکنار کر دیا ہے، اور آپ کو آپ کا بھائی پیغمبر بنا کر آپ کا ساتھی شریک کار بنا دیا ہے۔ یہ مانگی گئی دعا۔ ادھر آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی طرف، فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اے نبی ہم نے آپ کو شرع صدر نہیں عطا کر دیا اور آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا، اور آپ کے ذکر کو، آپ کے نام نامی کو کتنا بلند کر دیا، جہاں رب العالمین کا نام لیا جائے گا وہاں لازم کر دیا ہے میرے آخری حبیب کا بھی نام ضرور لینا۔ یہ بات ہے ورفانا، اور وہاں مانگی گئی شرع صدر، یہاں عطا کی گئی ہے۔ یہ لقب تو دیے، اور آگے بھی القاب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ سب معراج پر عطا کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو فرمایا آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا، آپ کی امت کو خیر امہ کہا، بہترین امت۔ آپ کی امت کو اے نبی ہم نے بہترین امت بنایا، وہ اس طرح نہیں کہ برج خلیفہ بنایا تو سعودیوں نے بھی کہا ہم مکہ میں بھی پھر اونچی عمارت بنا دیں گے، نام ہوگا ہمارا۔ خیر امہ اس لیے نہیں کہا کہ عمارتیں اونچی بناؤ گے اور جہازوں میں سفر کرو گے اکیلی اکیلی سیٹ پر، ساتھ شاہین کو رکھ کے شکار کرو گے، دنیا کے سفروں کرو گے، اس طرح نہیں خیر امت تمہیں۔ خیر امہ بنایا، نبی کی تعلیمات کو سینوں میں جگہ دو گے اور پھر یہی پیغام لے کر دنیا کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ یہ خیر امت ہے کہ جو بات تمہارے پاس نبی کی تعلیم کی پہنچے گی خود عمل کرنا ہے۔ اچھی بات جب ہم نے سیکھی اس پر سب سے پہلے عمل کرنا ہے خود۔ دوستو یاد رکھنا یہ جملہ، یہ آدھی دینداری ہے، یہ آدھی دینداری ہے۔ آپ نے اسلامی تعلیمات حاصل کی، اوامر پر عمل کیا، نواہی سے بچے، جن کاموں کو کرنا تھا ان کو کیا، جن سے رکنا تھا گناہوں سے وہ رکے، یہ آدھی دینداری ہے۔ اگلی آدھی کیا ہے؟ دوسروں کو بتانا، دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرنی ہے، اس لیے تم خیر امت ہو۔ قرآن نے بتایا، فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے میرے آخری حبیب کی آخری امت، تم بہترین لوگ ہو، نبی پہ ایمان لے آئے، موحد
عابد بن گئے، صراط مستقیم پہ آ گئے، تم بہترین ہو، لیکن بہترین اس لیے نہیں ہو کہ صرف تم خود نیک بن گئے ہو، بہترین اس لیے ہو اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خود سبق سیکھو گے، عمل کرو گے، پھر نکلو گے اپنے گھروں سے باہر، گھر والوں کو پہلے سکھاؤ گے، قوا انفسکم واہلیکم پر عمل کرو گے، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی باتیں سکھاؤ گے، اس سے جب فارغ ہوگے نکلو باہر، تم دوسروں کو بھی اچھائیوں کرنے کا سبق سکھاؤ اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دو، ڈراؤ، ترہیب دو، اس لیے تم خیر امت ہو۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، فرمایا اوتیتو کا سبع من المثانی لم اوتہا نبیا قبلک، معراج کی ہم کلامی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں جس کو سورہ نجم کہتی ہے ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی نگاہوں نے اللہ رب العزت کو دیکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ما زاغ البصر، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، عبداللہ ابن عمر کی تفسیر، ابو ذر غفاری کی تفسیر یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، ما زاغ البصر وما طغى، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں روح مع الجسم میں اللہ نے اپنے پاس عرش پہ بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، نبی نے سجدہ شکر ادا کیا، ہم کلام ہوئے۔ سورہ نجم کہتی ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نبی کی نگاہوں نے اللہ رب العزت کی دیدار میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وما طغى، اور مقام عبدیت پر بھی اللہ کا رسول کامل رہا، یہ عابد اور معبود ہے، یہ سجدہ کرنے والا پیغمبر ہے، وہ سجدے کو قبول کرنے والا اللہ ہے، یہ سفارش کرنے والا پیغمبر ہے، وہ سفارش قبول کرنے والا اللہ ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے، دیکھنے میں غلطی نہیں کی، لیکن مقام ادب میں رہ کر ابدیت کے مقام پر بھی فائز رہے۔ تو فرمایا آتیتو کا سبع من المثانی لم اوتہا نبیا قبلک، اے نبی ہم آپ کو، آپ کی امت کو سورہ فاتحہ عطا کر رہے ہیں، ہم نے پہلے کسی امت کو سورہ فاتحہ عطا نہیں کی ہے، یہ اتنی فضیلتوں والی سورت ہے۔ قرآن، پورے قرآن کا اجتماعی طور پر، اجمالی طور پر سورہ فاتحہ تعارف کراتی ہے۔ نفلی نماز ہو، فرض نماز ہو، تنہائی کی ہو، امام کی ہو، سننا بھی ضروری ہو گیا، پڑھنا بھی۔ جہری نمازوں میں امتی کے لیے سننا ضروری، سری نمازوں میں امتی کے لیے امام کے پیچھے بھی ہو، دل دل میں سورہ فاتحہ کا سوچنا بھی ضروری۔ فرمایا آتیتو کا سبع من المثانی لم اوتہا نبیا قبلک، آگے آؤ۔ فرمایا آتیتو کا خواتیم سورۃ البقرہ وہی کنز تحت العرش لم اوتیہا نبیا قبلک، اے نبی ہم آپ کو اور آپ کی امت کو سورہ بقرہ
بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا کر رہے ہیں، یہ اپنے عرش پہ ہم نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر ختم سورت تک، یہ اور 2 آیتیں اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے عرش کی تختی پر اپنے دست مبارک سے کما ہوا شانہ، اللہ کا جیسے ہاتھ ہے میں نے خود لکھی ہے، یہ عرش کے خزانے میں سے ہیں، آپ کو اور آپ کی امت کو عطا کر رہا ہوں۔ جو شخص بھی ان 2 آیتوں کو عشاء کے بعد پڑھ کر سوئے گا، پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ آمن الرسول سے لے کر آخر تک جو پڑھے گا، اس میں جو دعائیں ہیں اللہ فرماتے ہیں اے نبی وہ پہلے سے ہی میں نے قبول کر کے رکھی ہوئی ہیں، بس جو مانگے گا اس کو عطا کرتا جاؤں گا۔ یہ دوسرا اعزاز ہے۔ آگے آؤ، فرمایا آتیتک الکوثر، اور آپ کو حوض کوثر عطا کروں گا، جس کو انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر میں عطا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر میں ہیں، جبرائیل رہبر ہیں ساتھ، 4 نہریں ہیں، 2 خفیہ ہیں، نہران باطنان ہیں چھپی ہوئی، اور 2 نہریں ظاہری ہیں نظر آ رہی ہیں، پانی ان کا بہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو 2 نہریں نظر آ رہی ہیں یہ کون سی ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ حضور یہ 2 نہریں ہیں جو جنت سے نکل رہی دنیا میں جا رہی ہیں، ایک نیل ہے اور ایک فرات ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیل نے بھی پیغمبر کی غلامی کی تھی، راستے دے دیے تھے، دریائے فرات نے سعد بن ابی وقاص سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کرتے ہوئے گھوڑوں کو راستہ دیا تھا اور یہ بحرین پہنچ گئے تھے۔ یہ 2 نہریں ہیں جو جاری ہیں، ظاہری ہیں، نظر آ رہی دنیا میں جا رہی ہیں، اور 2 نہریں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، یہ جنتی نہریں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی نہریں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں؟ کہا الکوثر جو آپ کو عطا کی جائے گی، ایک الکوثر ہے جو آپ کو عطا کی جائے گی۔ میدان حشر میں اسی کوثر نہر سے پانی آئے گا آپ کے حوض میں، جو آپ اور آپ کے صحابہ اپنے امتیوں کو پلائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور دوسری نہر سلسبیل ہے جو امتیوں کے جنتیوں کے لیے اس وقت پانی کا انتظام کرے گی۔ اور آگے فرمایا وَآتَيْتُكَ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمَ، اے نبی ہم آپ کو 8 طرح کے خصوصی القاب سے نواز رہے ہیں۔ آپ کے مذہب کا نام اسلام، اس کے ماننے والوں کا نام مسلمان ہوگا، کتنا پیارا نام ہے۔ جنت کا نام دارالسلام ہوگا، اور آپ کی امتیوں کی خصوصی جہاد ہوگی، ہجرت ہوگی، نماز ہوگی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کی امت کی خصوصیت ہوگی۔ اور 8ویں چیز آپ کو فاتح اور خاتم النبیین بنا کر بھیج رہے ہیں۔ آپ اور آپ کے ماننے والے ہمیشہ فاتح بن کر رہیں گے، آپ کے ماننے والے غاروں میں رہ رہے ہوں گے، جگمگاتی دنیا یورپ اور امریکہ لرز رہی ہوگی۔ یہ آپ کے ماننے والوں کا یہ روب ہوگا۔ کبھی دہشت گرد کا لقب مسلمانوں کو دیا جائے گا، کبھی کیا لقب دیا جائے گا، اور سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم مسلمانوں سے خصوصاً داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کی خصوصیت اللہ نے معراج میں عطا کی ہے۔ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک
پاک تنویر ہی تنویر ہے، جسے وہ بولتا قرآن یہ اس کی تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ جب محمد عربی کو اتنا خوبصورت بنایا کہ جن سے پسینہ جو نکلتا ہے، انس کہتے ہیں دنیا کی کوئی مشک، کوئی عنبر، کوئی خوشبو میرے پیغمبر کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر اعتبار سے اونچا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے وہ بولتا قرآن یہ اس کی تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ داتا، وہ اللہ، وہ مصور جس نے یہ تصویر بنائی، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی سمجھ، محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔